جواب میں جوگی سیتا رام نے کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو رام اوتار درمیان میں آ گیا، لیکن اس پر جو گزری اسے دیکھ کر سب ہی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ چیخ مار کر نیچے گرا تھا، پھر اس کے منہ سے خون بھل بھل ابلنے لگا۔ رگھوبیر نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا تو وہ انتقام لینے کی خاطر کچھ پڑھنے لگا، لیکن سیتا رام نے اپنا سیدھا پاؤں فرش پر مارا تو وہ بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میرے ذہن میں کھلبلی شروع ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں بے قصور تھے۔ سیتا رام نے یقیناً انہیں پہچاننے میں غلطی کی تھی۔ رام اوتار فرش پر پڑا پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ رگھوبیر نے گر کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو سیتا رام نے اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ میں نے پل بھر میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میرے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی حرکت میں آ گئی۔ میں نے وشنو مہاراج کا نام لے کر دل میں سوچا کہ اگر رگھوبیر اور رام اوتار بے قصور ہیں تو جوگی سیتا رام ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ گاڑی نے ایک زور کا جھٹکا لیا تو سیتا رام اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑا کر ایک نشست پر گرا، پھر دوبارہ اٹھا تو اس کے علاوہ دوسرے مسافروں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رگھوبیر اور رام اوتار کا وجود کہیں دور دور تک موجود نہیں تھا۔ رتن کمار، جوگی سیتا رام حلق کے بل چلایا، انہیں روکنے کی کوشش کر، بچ کر نہ جانے پائیں۔ یہ کیسے ہو گیا گرو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ دشت پاپی حرام کا جناب پنڈت رام کشن انہیں بچا لے گیا۔ سیتا رام کے منہ سے گالیاں ابلنے لگیں۔ جو کچھ ہوا اس کے منتر کے بیروں کا کمال ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہی ہوگا جو جوگی سیتا رام چاہے گا، اس نے زہر خند سے جواب دیا۔ اب رام کشن کے دن گنے چنے رہ گئے ہیں۔ اس نے میری مہان شکتی کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ کیا چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جوگی سیتا رام نے اپنی نشست پر بیٹھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ وہ پھر رام کشن کی تلاش میں گم ہو گیا۔ میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ میری ایک فرضی بات کو حقیقت کا رنگ دینے میں کس کا ہاتھ شامل تھا۔ کیا بزرگ نے میرا بھرم قائم رکھنے کی خاطر رام اوتار اور رگھوبیر کو وقتی طور پر ہمارا ہم سفر بنا دیا تھا، یا درگا دیوی کو پھر میری کسی ادا پر پیار آ گیا تھا؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ سیتا رام کا استغراق طویل ہونے لگا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ رگھوبیر اور رام اوتار کس طرح آئے اور کس طرح غائب ہو گئے، یہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن میں درگا کی وجہ سے سیتا رام سے خائف تھا۔ اس نے مجھے وشنو مہاراج کا جاپ کا مشورہ دے کر مہان شکتیوں کا مالک بنا دیا تھا۔ اس کی مرضی شامل نہ ہوتی تو میں شاید اتنی آسانی سے اس جاپ کو مکمل نہ کر سکتا۔ سیتا رام نے بھی یہی کہا تھا کہ وشنو مہاراج کا جاپ کرنا عام پنڈت پجاریوں کے بس کی بات ہی نہیں، اس میں جان جانے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے، لیکن میں نے درگا کے اشارے پر بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ میں ان قوتوں کو جوگی سیتا رام کے خلاف زیادہ شدت سے نہیں استعمال کر سکتا تھا۔ موت سر پر منڈلا رہی ہو، خطرات بڑھ رہے ہوں، انسان کے ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے مہلک ہتھیار موجود ہوں لیکن وہ اسے استعمال نہ کر سکے، اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں بھی اس وقت کچھ ایسی ہی سچویشن سے دوچار تھا۔ میرے دل میں یہ خیال سر ابھار رہا تھا کہ بزرگ نے دادا جان کی ایما پر میری فرضی کہانی کو نبھانے کی خاطر میری مدد کی ہوگی۔ درگا بھی غافل نہیں رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ نیک بزرگ کے مقابلے پر آنے سے کترا گئی ہو، لیکن اس نے کہا تھا کہ سیتا رام اس کا پرانا سیوک ہے۔ وہ سیتا رام کو نہ صرف حالات کی اصل نوعیت سے آگاہ کر سکتی تھی بلکہ بزرگ کے مقابلے پر اس کی مدد بھی کر سکتی تھی۔ میں درمیان میں پس کر رہ جاتا۔ میرے ذہن میں خیالوں کا ہجوم ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میں مختلف نتائج پر غور کر رہا تھا جب اچانک بزرگ کا کہا ہوا ایک جملہ میرے ذہن میں صدائے باز گشت بن کر گونجنے لگا۔ اس نے ایک موقع پر کہا تھا، نا عاقبت اندیش، عقل کے اندھے، تو کیسا مسلمان ہے جو خدا کے مقابلے میں ایک کافر سے خوف زدہ ہو رہا ہے؟ بد کردار، اگر تھوڑی سی بھی حیا باقی رہ گئی ہو تو جا کر کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے زندگی بچانے کی خاطر سیتا رام سے سمجھوتا کر کے یقیناً بزدلی کا ثبوت دیا تھا۔ آزمائش کی وہ گھڑیاں سخت اور اذیت ناک ضرور تھیں،
مگر بے قصور ہونے کے باوجود میرے اوپر مظالم توڑے جا رہے تھے، میری کھال ادھیڑی جا رہی تھی، موت کے منہ میں دھکیلنے کی خاطر ہولناک منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ وقت کی ستم ظریفی نے مجھے بزدل بنا دیا تھا۔ اگر میں نے اس وقت ایمانداری اور اپنے اصولوں کا دامن نہ چھوڑا ہوتا، اپنے مذہب اور دین و ایمان پر ثابت قدم رہتا، تو اس امتحان میں ضرور کامیاب ہو جاتا جس کا حوالہ خدا کے برگزیدہ بندے نے مجھے دیا تھا۔ لیکن میں نے سختیوں سے گھبرا کر موت سے بچنے کی خاطر زندگی کا سودا کر لیا، جو اب مجھے مہنگا پڑ رہا تھا۔ میں نے نظریں گھما کر سیتا رام کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک آنکھ بند کیے، ٹھوڑی سینے سے ٹکائے کسی دوسری دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بدستور تیز تیز حرکت کر رہے تھے۔ میں نے دل کڑا کر کے ایک فیصلہ کر لیا، آئندہ میں سیتا رام کے مقابلے میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ درگا نے صرف یہی بندش لگائی تھی کہ میں سیتا رام کو صفائے ہستی سے مٹانے کا خیال کبھی دل میں نہ لاؤں، لیکن ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی تھی کہ میں اس کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکوں۔ میں ابھی مستقبل کے بارے میں ایک ٹھوس لایا عمل طے کر رہا تھا جب سیتا رام نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بار بار بل کھانے لگا۔ اس کی ظاہری کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ کوئی آخری نتیجہ اخذ کرنے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس نے اپنے منتر کے زور سے کچھ کڑیاں ایسی ضرور تلاش کر لی تھیں جو ترتیب پا جاتیں تو شاید وہ صورتحال کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ میں نے اسے راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ گرو، میرا خیال ہے کہ تم فی الحال پنڈت رام کشن کے دھیان کو ذہن سے نکال دو۔ سیتا رام نے میری بات سن کر تیز نظروں سے میری سمت گھورا، ہونٹ چباتے ہوئے بولا، تو مجھے دشمن کی طرف سے آنکھ موند لینے کا مشورہ دے رہا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو گرو۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی۔ جب تم کو وشواس ہے کہ رام کشن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کیوں بے عقل ہو رہے ہو؟ اس کے 2 آدمی تم سے ڈر کر بھاگ گئے، کیا یہ تمہاری شکتی کا کمال نہیں تھا؟ تو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ رام کشن دھرتی پر جہاں بھی ہوا ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے پرجوش لہجہ اختیار کیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر چنتا کس بات کی ہے؟ سیتا رام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری نظروں سے میرے دل کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وشنو مہاراج کے جاپ کے بارے میں نہیں جان سکے گا، چنانچہ میں نے اطمینان سے کہا، ہم 2 ہیں، 1 اور 1 11 سمجھ لو۔ رام کشن کب تک ادھر ادھر منہ چھپاتا پھرے گا؟ جب بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم اس کے ساتھ اگلا پچھلا سارا حساب چکتا کر دیں گے۔ پرنتو ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ اس نے مجھے اسپاٹ نظروں سے گھورا۔ تمہیں رام کشن کا کھاتا پہلے بند کرنا ہے یا اس چیز کی تلاش کرنی ہے جس کے کارن تم نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ کیا جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ سیتا رام نے چونک کر مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ مجھے خوشی ہوئی، میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر شاید ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی۔ اب تو قبول کر لو گرو کہ تم کو جس انمول رتن کی تلاش ہے وہ بھی رام کشن کے قبضے میں ہے۔ بالک، اس نے زہر خند سے جواب دیا، گرو کو ٹٹولنے کی خاطر کبڈی کھیل رہا ہے، چتر بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ پھر کوئی اور بات کرو۔ میں نے پینترا بدل کر بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ تم کو اگر ابھی تک مجھ پر وشواس نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جوگی سیتا رام نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر مجھے ٹکٹکی باندھے گھورتا رہا، پھر بولا، تو نے بھی ابھی تک سچے من سے مجھے گرو نہیں مانا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ کیا تمہارے من میں میری طرف سے ابھی تک کوئی میل باقی ہے؟ نہیں بالک، نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، جس دن میرے دل میں میل آ گیا اس دن تجھے دھرتی پر کہیں قدم جمانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پر اندھیرے کے باوجود جو بادل بار بار میری نظروں کے سامنے منڈلانے لگتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی کارن تو ضرور ہوگا۔ اندھیرے کے بادل؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا رام کشن تمہارا راستہ کھوٹا کرنے کی؟ زیادہ چنٹ بننے کی کوشش مت کر، وہ کسمسانے لگا۔ میں اس حرامی کی نہیں تیری بات کر رہا ہوں۔ جب تک گتھی نہیں سلجھے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سمجھ گیا، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، تم شاید ابھی تک دنوں کے حساب کتاب میں الجھے ہوئے ہو۔ ہاں، وہ مجھے گھورنے لگا۔ جوگی سیتا رام کا حساب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میری واپسی پر تیرا منڈل سے غائب ہونا وہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی بات ہے جو تو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو گرو؟ میں نے سنجیدگی سے اس کا مذاق اڑایا۔ تم جو من کے بھید بھی جھانک کر دیکھنے کی شکتی رکھتے ہو،
جس نے مجھے اپنی مہان شکتی کے زور سے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، مجھے دھرم تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا، پاپ کے دلدل میں پھنسا دیا۔ بس کر مورخ، چپ ہو جا۔ اس نے بل کھا کر قدرے درست لہجے میں جواب دیا، میں تجھے کندن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو شکایتوں کی پوتھی کھول کر بیٹھ گیا۔ بھوش کے لکھنے کو مٹانے کی کوشش مت کر، نہیں تو اور کسی جنجال میں پھنس جائے گا۔ سن رہا ہے میری بات؟ اگر سچے من سے مجھے گرو مانا ہے تو پھر گرو کی آگیا کا پالن کرنا بھی سیکھ لے۔ جو بیت گئی سو بیت گئی، جو کل آنے والی ہے اس پر نظر جمائے رکھ۔ یہی دیوی دیوتاؤں کی اچھا ہے، اسی میں تیری مکتی بھی ہے۔ میں تمہاری آگیا کا پالن کروں اور تم مجھ پر شبہ کرتے رہو۔ واہ گرو واہ، میں نے شکایتی انداز اختیار کیا۔ کالی کا جاپ کرنے کے لیے میرے من میں بھول کر بھی کوئی دھیان نہیں آیا تھا۔ تم ہی نے مجھے شکتی پراپت کرنے کا بھاشن دیا تھا، اور اب تم اندھیرے میں بادل منڈلانے کی بات کرتے ہو۔ مجھے بر وقت سوجھ گئی۔ میں نے پہلو بدل کر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کالی کو میری بھکتی زیادہ پسند آ گئی ہو؟ اس نے تمہاری نظروں میں میری اہمیت بڑھانے کی خاطر مجھے کچھ دنوں کے لیے تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا ہو۔ اس میں میرا دوش کہاں سے آ گیا؟ میری اداکاری بے مثال تھی۔ سیتا رام لاجواب ہو کر بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کے چہرے اور نظروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں نے زیادہ زور دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ رام اوتار اور رگھوبیر کے سلسلے میں کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کر سکا۔ خود میں بھی اس ضمن میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ الہ آباد آنے تک ہمارے درمیان کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ میں نے ایک دو بار دبی زبان میں اس قیمتی شے کے بارے میں اسے کریدنے کی کوشش کی، لیکن سیتا رام بڑا گھاگ تھا، بڑی خوبصورتی سے ہر بار بات کو ٹال گیا۔ الہ آباد میں سیتا رام نے کسی مندر میں ٹھہرنے کے بجائے ایک ایسی دھرم شالہ کا انتخاب کیا جس کا مالک اس کا پرانا واقف کار تھا اور خاص مداحوں میں سے تھا۔ اس نے ہماری آؤ بھگت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت سے کام نہیں کیا۔ ہم نے صرف 3-3.5 گھنٹے آرام کیا، پھر شہر جانے کے لیے دھرم شالہ سے نکل رہے تھے کہ سامنے سے ایک لمبا تڑنگا پجاری آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیتا رام اس پجاری کو دیکھ کر کسی خطرناک ناک کی طرح بل کھانے لگا۔ اس کا نام پجاری پنا لال تھا۔ اب کی بہت دنوں بعد نظر آئے ہو جوگی مہاراج۔ پنا لال کے لہجے میں ہلکے سے طنز کی آمیزش بھی تھی۔ کوئی خاص کام یاد آ گیا یا پنڈت رام کشن کو کھوجنے آئے ہو؟ رام کشن کے حوالے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سیتا رام کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ کیا رام کشن بھی آج کل الہ آباد ہی میں ہے؟ اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے سرسراتے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، پنا لال نے معنی خیز مسکراہٹ سے جواب دیا، گنیش دیوتا کے پرانے مندر میں پنڈت کرم چندر کے ساتھ ٹھہرا ہے، اور تم جانتے ہو کہ کرم چندر نے ادیتی دیوی کا کٹھن جاپ کرنے کے بعد جو مہان شکتی حاصل کر لی ہے وہ کسی اور پنڈت یا پجاری کو حاصل نہیں ہے۔ تم ادھر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سیتا رام نے گفتگو کا رخ بدل دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ پنڈت کرم چندر اور ادیتی دیوی کا نام سننے کے بعد اس کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ضروری کام سے جا رہا تھا، دور سے تمہارے درشن ہوئے تو پرنام کرنے چلا آیا۔ پنا لال نے حسب معمول معنی خیز انداز میں کہا، میرے لیے کوئی کام ہو تو حکم دو، سیوک تمہاری سیوا کر کے خوش ہوگا۔ میں اس سمے جلدی میں ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو تمہیں بھی سیوا کا موقع اوش دوں گا۔ سیتا رام نے سینہ تان کر کہا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ پنا لال کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس کی باتیں کچھ بھلی نہیں لگیں۔ یہ بھی اسی حرامی کا متر ہے، سیتا رام نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا۔ تمہاری اور رام کشن کی انبن کا اصل کارن کیا ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ ابھی کل کی بات ہے جب یہی پنا لال میرے چرنوں میں بیٹھا گرو گرو کی رٹ لگایا کرتا تھا۔ سیتا رام نے بڑی خوبصورتی سے میری بات ٹال دی۔ میں نے اس کی بھکتی سویکار کرنے کے بجائے دھتکار دیا تو اب جلی کٹی بولتا رہتا ہے۔ میں تمہاری وجہ سے خاموش تھا گرو، ورنہ من میں آئی تھی کہ پنا لال سے دو ہاتھ کر لوں۔ میں نے اسے سنانے کی خاطر منہ بنا کر کہا، جس انداز میں وہ تم سے باتیں کر رہا تھا وہ مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ بنا مجھ سے پوچھے کسی سے الجھنے کی بھول مت کرنا بالغ، سیتا رام نے مجھے سنجیدگی سے تاکید کی۔ ہمیں یہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ گرو، میں نے دبی زبان میں پوچھا، کیا ادیتی دیوی کا جاپ وشنو مہاراج کے جاپ سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے؟ ہاں، اس نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔
میں پنڈت کرم چندر کو بھی جانتا ہوں، وہ دھن کا بڑا پکا اور کٹر پنڈت ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کچھ سوچ کر دبی زبان میں سوال کیا۔ رام کشن اور تمہارے سلسلے میں کرم چندر تمہارا ساتھ دے گا یا؟ میں پورے وشواس سے کچھ کہہ نہیں سکتا، پرنتو میں نہیں سمجھتا کہ کرم چندر ہمارے درمیان آنے کی بھول کرے گا۔ ادیتی دیوی کا جاپ کرنے والے کو بہت سوچ بچار کر کے کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے، ایک ذرا بھول ہو جائے تو سارے کیے دھرے پر پانی پھر جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا مطلق علم نہیں تھا کہ پنڈت سیتا رام کے بازوؤں میں کتنی قوت ہے، اس نے دیوی دیوتاؤں کے لیے کون کون سے جاپ کر رکھے ہیں، لیکن میں نے اس کی شیطانی قوتوں کے جو کھیل تماشے دیکھ رکھے تھے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس نے عظیم طاقت کے حصول کی خاطر کچھ کم پاپڑ نہیں بیلے ہوں گے۔ ایک بار میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ اس سے دریافت کر لوں، لیکن میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ وہ میری طرف سے پہلے ہی مشکوک تھا، میرے کریدنے سے مزید بھڑک سکتا تھا۔ دھرم شالہ سے نکل کر وہ کالی کے ایک پرانے مندر کی طرف گیا جو شہر سے خاصی دور واقع تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ مندر کی حالت دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا تھا جیسے بھولے بھٹکے ہی کوئی پنڈت پجاری ادھر کا رخ کرتا ہوگا۔ مندر کے اطراف خودرو جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ درمیان میں بامشکل اتنی جگہ تھی کہ ایک آدمی بچتا بچاتا مندر تک پہنچ سکے۔ مندر کے قریب پہنچ کر سیتا رام رک گیا۔ اس کی آنکھیں مندر کے زنگ آلود کلس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں کیا لینے آئے ہو گرو؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ جواب میں سیتا رام نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کی تاکید کی، پھر وہ آہستہ سے جھک کر زمین پر اوندھا لیٹ گیا۔ میں حیرت سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ خاصی دیر تک وہ جھاڑیوں پر لیٹا کچھ سونگتا رہا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی خاص جڑی بوٹی کی تلاش ہو۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی، ہونٹ تیزی سے کسی منتر کا ورد کر رہے تھے۔ پھر اچانک وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہوں میں ابھرنے والی چمک اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ میری نظریں بھی ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، لیکن مجھے ایسی کوئی شے نظر نہیں آئی جس سے میں اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا۔ سیتا رام نے ایک ٹانگ زمین سے اٹھا لی، پھر کسی عجیب زبان میں کچھ بدبدانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند ہو کر دائرے کی شکل میں گردش کرنے لگا۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا کسی جنتر کے بول بڑی روانی سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظریں مندر پر مرکوز تھیں۔ وقت کی رفتار جیسے تھم گئی تھی۔ مجھے ہول آنے لگا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے تھے، لیکن میں نے سختی سے اپنی زبان بند کر رکھی تھی۔ میں سیتا رام کو گھورتا رہا۔ پھر اس وقت میں خوف سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہو گیا جب میں نے ایک گہرے سیاہ رنگ کے سانپ کو مندر سے نکل کر جھاڑیوں پر سرسراتے دیکھا۔ اس کا رخ جوگی سیتا رام ہی کی طرف تھا۔ وہ بار بار اپنا پھن اٹھا کر خطرناک انداز میں اپنی زبان لپلپانے لگتا، پھر دوبارہ غصے کی کیفیت میں بھل کھاتا آگے بڑھتا۔ مجھے سانپ کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، مگر میرا اندازہ تھا کہ وہ کوئی خطرناک قسم کا کوبرا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن جوگی کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور ایک ٹانگ پر کھڑا اپنا عمل کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اب مندر کے بجائے سیاہ ناک پر مرکوز تھیں۔ اس کی پلکوں نے جھپکنا بند کر دیا۔ اس کی آواز بتدریج بلند ہو رہی تھی۔ میں دور کھڑا حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس وقت میری حالت غیر ہونے لگی جب میں نے سانپ کو سیتا رام کے قریب رک کر اپنا قد بلند کرتے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان بامشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ دھوپ میں سانپ کا رنگ چمک رہا تھا۔ زمین سے بلندی کے بعد وہ پھن کاڑ کر فضا میں لہرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ جوگی اپنی جگہ ڈٹا رہا اور کھڑا رہا اور منتر پڑھتا رہا۔ سیاہ ناگ کئی بار اسے ڈسنے کی خاطر پھن مار چکا تھا، لیکن مجھے حیرت تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاید جوگی کے منتر کے بیر درمیان میں حائل تھے۔ موت اور زندگی کا وہ بھیانک اور جسم کو رونگٹے کھڑا کر دینے والا خوفناک کھیل کئی منٹ جاری رہا۔ سانپ غضبناک ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ جوگی کو ڈسنے کی کوشش میں ناکام ہی رہا تھا۔ پھر جو منظر میری نظروں نے دیکھا، آپ شاید اس پر مشکل سے ہی یقین کریں گے۔ سیتا رام نے منتر پڑھتے پڑھتے اچانک سیدھا ہاتھ بڑھا کر ناک کے پھن کو پوری شدت سے دبوچ کر اپنی طرف گھسیٹا، پھر منہ میں ڈال کر دانتوں سے کچلنے لگا۔ سانپ نے اپنا باقی جسم سیتا رام کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔
دونوں کے درمیان خوفناک کشمکش جاری تھی، لیکن سیتا رام نے سانپ کے سر کو چبا ڈالا۔ اس کے منہ کی حرکت بتا رہی تھی جیسے وہ کوئی مرغوب اور من پسند غذا کھا رہا ہو۔ مجھے ابکائیاں آنی شروع ہو گئیں۔ سانپ کا جسم آہستہ آہستہ بل ڈھیلے کرنے لگا۔ سیتا رام نے اس کا سر چبانے کے بعد کسی حقیر کیڑے کی طرح اس کے بے جان جسم کو جھاڑیوں پر اچھال دیا اور دیوانہ وار ناچنے لگا۔ اس کی خوشی قابل دید تھی، وہ دیوانوں کی طرح ناچ رہا تھا۔ میں سحر زدہ ہو کر اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہا۔ میں نے زندگی میں اتنا خطرناک اور ہولناک کھیل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے تھے۔ موت اور زندگی کے اس بھیانک ناٹک نے مجھے گنگ کر دیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے جوگی سیتا رام کو دیکھتا رہا جو پاگلوں کی طرح ناچ رہا تھا۔ بڑی دیر تک وہ اپنے کامیابی کا جشن اکیلے مناتا رہا، پھر اس کی حالت معمول پر آنے لگی۔ وہ میرے قریب آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھ کی دونوں پتلیوں میں وہی سیاہ ناگ پھن کاڑے لہرا رہا ہو۔ یہ سب کیا تھا گرو؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں دریافت کیا۔ آج جوگی کی ایک اور اچھا پوری ہو گئی، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ مجھے وشواس تھا کہ کالی مجھے نراش نہیں کرے گی، لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا۔ سیتا رام میری بات کاٹ کر بولا، تیرا گرو اور بلوان ہو گیا بالک، سب کالی کی کرپا ہے۔ سیتا رام خوشی میں نعرے بلند کرنے لگا، جے کالی، جے بجرنگ بلی، جے ناگ مہاراج۔ میری عقل خبت ہو گئی۔ میں نے ہوش و حواس میں کھلی آنکھوں سے جو خوفناک منظر دیکھا تھا، اگر آپ خواب میں بھی اسے دیکھتے تو شاید دہشت سے آپ کے دل کی دھڑکنیں رک جاتیں۔ وہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، لیکن میں اس کا چشم دید گواہ ہوں۔ گرو، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیا وہ سانپ زہریلا نہیں تھا؟ ناگ دیوتا کی شان میں ایسے شبد نکال رہا ہے مورخ۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو نہیں جانتا کہ میں نے آج دیوی کی کرپا سے کیا شکتی پا لی ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ایک بات کا وچن دے، تو نے جو دیکھا ہے اس کا ذکر کبھی زبان پر نہیں لائے گا۔ میں وچن دیتا ہوں، میں نے سحر زدہ انداز میں اقرار کر لیا۔ میں نے جس دیوتا کی شکتی اپنے شریر میں اتار لی ہے وہ شیش ناگ تھا۔ سیتا رام نے اپنے غلیظ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، بڑے بڑے سنیاسی اور پنڈت پجاری بھی جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر جان دے دیتے ہیں، لیکن شیش ناگ نہیں ملتا۔ مل بھی جاتا ہے تو وہ اسے قابو نہیں کر پاتے۔ ناگ دیوتا کا زہر ان کے شریر کو گلا کر بھوسا کر دیتا ہے۔ سب دیوی کی کرپا ہے۔ اس کی دیا نہ ہوتی تو میں منش سپنوں میں بھی وہ نہیں سوچ سکتا جو میں نے کر دکھایا۔ کیا اب کوئی دوسری شکتی تم سے پنجہ نہیں لڑا سکتی؟ سمے آنے دے بالک، پھر دیکھنا۔ پرنتو ابھی وشواس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس دھرتی پر ایسے ایسے بلوان بھی موجود ہیں جو آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہرا بھرا درخت بھی پل بھر میں جل کر راکھ ہو جائے، پھونک مار دیں تو پہاڑ رائی کی طرح اڑنے لگے، پرنتو تو ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ اب جوگی سیتا رام کی منوکامنا اوش پوری ہوگی، وہ ٹھوس آواز میں بڑے اعتماد سے بولا۔ کوئی شکتی اب میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں اس انمول رتن کو پالوں گا جس کا سپنا میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اسی شے کو پانے کی خاطر تم نے میرا انتخاب کیا تھا۔ ہاں، تیرے سوا اس دھرتی پر کوئی دوسرا اسے نہیں پا سکتا۔ ابھی وہ چیز کس کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھیرج رکھ، جب سمے آئے گا تو بھی سب جان لے گا۔ تمہاری گتھی میری سمجھ میں نہیں آتی گرو۔ میں قدرے الجھ گیا۔ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس قیمتی شے کا مالک ہوگا۔ اس کا مالک اس دنیا سے پرلوک سدھار گیا ہے۔ سیتا رام نے خلا میں جھانکتے ہوئے کہا، گرو، میں نے اس کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ رتن میرے قبضے میں آ گیا تو تم اس کے مالک کیسے بن جاؤ گے؟ تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے وہ قیمتی چیز مجھے دان کر دے گا۔ سیتا رام کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ بے حد پر اسرار تھی۔ اور اگر میں نے انکار کر دیا تو ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بڑے یقین سے بولا۔ وہی ہوگا جو جوگی سیتا رام نے سوچ رکھا ہے۔ وشواس گھاٹ کو ٹھیس پہنچے تو منش کو کسی کل چین نہیں آتا۔ میں نے دبی زبان میں قدرے ٹھوس لہجے میں جواب دیا تو سیتا رام نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر مجھے ٹکٹکی باندھے گھورتا رہا، پھر بڑے زہریلے لہجے میں بولا، بالک،
1 منٹ کو آنکھ بند کر کے دوبارہ کھول لے، پھر فیصلہ بعد میں کر لینا۔ میں نے اس کے کہنے کے بموں جب آنکھیں بند کر لیں، وشواس گھاٹ والی بات میں نے جان بوجھ کر کہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جس شدت سے مجھ پر اعتماد کر رہا تھا، اس کے نتائج اس کی توقعات سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ کل کیا ہونے والا تھا کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سیتا رام نے جس لب و لہجے میں مجھے اپنی طاقت کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، وہ مجھے بھلا نہیں لگا تھا۔ میں 1 منٹ تک آنکھیں بند کیے خاموش کھڑا رہا، پھر دوبارہ آنکھیں کھولیں تو حیرت سے اچھل پڑا۔ سیتا رام کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر میرے کانوں میں کسی کے تیز تیز سانسیں لینے کی آواز ابھری، اور میں نے آواز کی سمت کی نظریں جھکا کر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ کچھ دیر پیشتر سیتا رام نے جس سیاہ ناک کا پھن چبانے کے بعد اس کے مردہ جسم کو جھاڑیوں پر پھینکا تھا، وہی زندہ اور خطرناک انداز میں زمین پر تیزی سے بھل کھا رہا تھا۔ میری نظر سانپ پر پڑی تو وہ پھن کاٹ کر زمین سے 1-1.5 فٹ بلند ہو گیا۔ خوف کی سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی، سانپ اگر 100 سال کا ہو جائے تو اپنی جون بدل سکتا ہے۔ شاید سیاہ ناک کا پھن چبا ڈالنے کے بعد سیتا رام نے بھی جون بدلنے کی ناقابل یقین قوت حاصل کر لی تھی۔ میں ابھی پھٹی پھٹی نظروں سے سانپ کو دیکھ رہا تھا جب سیتا رام کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اب آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہا ہے؟ جو فیصلہ کرنا ہے ترنت کر لے۔ جس انمول رتن کو پانے کی خاطر میں نے برسوں انتظار کیا، اس پر صرف میرا ادھیکار ہوگا۔ تو جو سوچ رہا ہے اسے من سے نکال دے۔ جوگی سیتا رام نے تجھے چیلا بنایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی بنایا ہوگا۔ سیوک ہے تو سیوکوں جیسی باتیں بھی کر، دور کی سوچے گا تو بڑے خسارے میں رہے گا، جیون سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے۔ وہ شاید غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ نظر آنے والے دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے، دنیا کا کوئی قوی ہیکل پہلوان بھی ہواؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی یہی صورت میرے پیش نظر تھی۔ جون بدلنے کے فوراً ہی بعد اگر سیتا رام نے سیاہ ناک کی شکل میں مجھے ڈس لیا ہوتا تو میں پلٹ کر پانی بھی نہ مانگ سکتا، پھر شاید میں بھی ایک لاش کی صورت میں مردہ سانپ کے ساتھ جھاڑیوں میں آڑا ترچھا پڑا ہوتا۔ کن وچاروں میں گم ہو گیا بالغ؟ ابھی تو بڑے اونچے سروں میں راگ الاپ رہا تھا۔ سیتا رام کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی۔ وہ سانپ کی صورت میں میرے سامنے فضا میں پھن پھیلائے لہرا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نئی قوت کا مظاہرہ کر کے آئندہ کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ میرے لیے وہ بڑا سنہری موقع تھا۔ میں نے وشنو مہاراج کا جاپ کر رکھا تھا۔ درگا دیوی نے مجھے اس کی طاقت کے استعمال کے بہت سارے طریقے اور جنتر منتر سے آگاہ کیا تھا۔ میں ایک منتر پڑھ کر پھونک مارتا تو سیاہ ناگ اور سیتا رام دونوں کا وجود جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن میں ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ درگا نے سیتا رام کے سلسلے میں مجھے محتاط روی کا مشورہ دیا تھا۔ میں خلاف ورزی کی کوشش کرتا تو اس کی مہان شکتی میرے آڑے آ جاتی۔ میرے پاس مصلحت سے کام لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات نبھائی۔ ایک بات کہوں گرو، برا تو نہیں مناؤ گے؟ جو من میں ہے اگل دے، آج میں بہت خوش ہوں، تیری بھول چوک بھی معاف کر دوں گا۔ اس کے جواب میں تکبر تھا۔ میں نے تمہاری شکتی کا نیا روپ دیکھنے کے کارن جو چال چلی تھی اس میں کامیاب ہو گیا۔ گرو کو جل دینے کی کوشش کر رہا ہے، سانپ نے لہرا کر کہا، پھر زمین پر لوٹ پوٹ کر سیتا رام کے روپ میں کھڑا ہو گیا۔ سینہ تان کر بولا، ابھی تو نے گرو کے 1-2 روپ ہی دیکھے ہیں، ابھی سے چکرا گیا۔ میں اندر ہی اندر جھلس کر رہ گیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے دھرم شالہ آ گئے۔ سیتا رام ضرورت سے کچھ زیادہ خوش تھا۔ دھرم شالہ پہنچ کر اس نے بھنگ کے 2 گلاس چڑھائے اور لمبی تان کر سو گیا۔ میں آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگا۔ جوگی نے جو کہا تھا اس کا مطلب بہت واضح تھا۔ اس نے صرف اپنا مقصد پورا کرنے کی خاطر مجھے راہ سے گمراہ کر کے اپنے جال میں پھانسا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کی مطلوبہ شے حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی اسے بطور تحفہ دے دوں گا۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق میں اگر چاہتا تو اپنا راستہ بدل بھی سکتا تھا۔ گویا فی الحال میرا وجود میرے اپنے نہیں بلکہ جوگی سیتا رام کے ہاتھ میں تھا۔ درگا کی عائد کردہ بندش نے مجھے اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ مجھے اس وقت جھرنا بڑی شدت سے یاد آئی۔ اس نے بھی سیتا رام کے اشارے پر میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا۔ پھر وہ مجھے دل سے چاہنے لگی تھی۔ جب میں ڈھاکہ میں تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب بھی مجھے اس کی کسی قربانی کی ضرورت پڑے گی
وہ بے دریغ اپنی جان پر کھیل جائے گی۔ جیل سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے بعد جب میرے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھن گیا، اس وقت بھی وہی میرے کام آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی کمائی سے خریدے ہوئے بنگلے میں جگہ دی تھی، میری ہر طرح سے خاطر تواضع کی تھی۔ میں نے اس کے بدن سے کھیلنا چاہا، اس نے خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شاید وہ مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ میں ایک اشارہ کر دیتا تو وہ کرنل کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی گزارنے پر بھی خوشی خوشی آمادہ ہو جاتی، لیکن مجھے سیتا رام کے کہنے پر اتنی جلدی میں ڈھاکہ چھوڑنا پڑا کہ میں اسے خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا۔